أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ آج دا موضوع توحید ہے۔ توحید دا معنی ہے ایک اکیلا، یہ لغوی معنی نے، اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات ایک ہے اور دا کوئی شریک نہیں۔ یہ سورہ اخلاص جڑی سورہ توحید ہے، یہ دا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دے قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد وہ دی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد وہ کسی دی اولاد نہیں ہے، ولم یکن اللہ کفوا احد اور او دا کوئی ہم اثر نہیں، او دے برابر دا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سورہ توحید ہے۔ جب تک کسی انسان دی توحید درست نہیں ہوندی وہ کدے بھی ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی کسی بھی طرح دی کوئی فلاح و کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی اسلام دی یعنی قرآن و سنت دی روح نو سمجھ سکتا نہ پا سکتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نور توحید کی دعوت لے کے آئے، لیکن شیطان نے دے خلاف شرکیہ پروگراماں نو فروغ دیتا۔ اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات یکتا و یگانہ ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات دی طرح دی ہر صفت ازلی، ابدی، قدیم، غیر مخلوق، لا محدود اور لا فانی ہے۔ اللہ رب العزت دی پاک ذات جڑی ہے ٹائم و سپیس، کمی و خطا، جوہر و عرض، تجسیم و تشبیہ، حلول و اتحاد، کیف و جہت اور مثل و مثال تو پاک یکتا و یگانہ ہے، اور وہ ورگا کوئی نہیں ہے۔ ساری مخلوق نے اللہ سونے پیدا فرمایا، انسانوں نے بھی اللہ رب العزت نے اپنے عرفان، اپنی محبت اور اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے۔ تو طالب مولا نے چاہیے کہ اگر صراط مستقیم چاہتا ہے
اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی چاہتا تو پھر صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، حسینی، سرفروش، بت شکن، متقی، نفس و شیطان، دنیا دشمن، علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوئے، انہوں دی صحبت بیٹھے، انہوں دی خدمت کرے دل و جان تو، اور انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے، اپنے پیر و مرشد کو توحید دی، محمدی، نور نسبت دی نوری اپلیکیشن اپنے دل جی ڈاؤن لوڈ کروائے، انہیں ایکسپٹ کرے، اپنے دل دے اندر انسٹال کر لے، تاکہ اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے، اندر نورانی ہو جائے، تو ایدی روح ایدی جسم چو اس خاکی وجود چو نکل کے باطن چو پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مددنا حضوری خدا جل شانہ ہو دے وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ لیکن نعمت آئی حاصل ہوگی اگر انسان اپنی توحید نو درست کرے گا۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اللہ سونے میں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا، تو اللہ سونے میں فرمایا کہ غوث اعظم میرے تو اگر کوئی قریب ہے تو گناہ گار ہے، کیونکہ وہ عاجزی اور ندامت والا ہوندا ہے۔ تو حضور غوث پاک فرما دے اسی طرح اللہ سونے دی بارگاہ ایک دفعہ پھر اللہ سونے اپنی بارگاہ چ حاضری دی نعمت عظمہ بخشی، تو رب سونے میں فرمایا کہ غوث اعظم عاجزی انوار دا سرچشمہ ہے اور خود پسندی تاریکیاں دا۔ حضور غوث پاک فرما دے رہے اسی کتاب سے لکھیا کہ اللہ سونے ایک دفعہ پھر میں اپنی بارگاہ چ حاضری دی دولت کبرا بخشی، تو رب سونے میں فرمایا کہ غوث اعظم گناہ گاراں نو میرے فضل و مہربانی دی خوشخبری سنا دے اور مغروراں نو انصاف اور بدلے دے۔ سبحان اللہ، کیا پیاریاں گلاں حضور غوث پاک سان دسیاں۔ کہ گناہ گار اللہ پاک نو بڑا پسند ہے اگر وہ ندامت والا ہے، اگر خطا کر کے نادم ہوندا ہے کہ میرے کو غلطی ہوئی ہے اور اللہ سونے دے حضور چکدا ہے، سچی توبہ نصوح کردا ہے، تو دوبارہ پھر اس گناہ طرف نہیں پڑدا۔ اللہ سونے نو ایسا گناہ گار جڑا ہے بہت پسند ہے، تو جڑے گناہاں تے اتراؤندے نے، تو رب سونے فرمایا کہ پھر انصاف دا ایک دن آنا قیامت والے دن، پھر انصاف کیتا جانا، جو انسان نے کر کے جانا وہ بھوگنا پینا۔ انسان نو چاہیے کہ جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا، قرآن کریم رب سونے دسیا کہ میں جنہ انسانوں نو اپنی عرفان واسطے پیدا کیتا، ایمان دی روح والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان دی روح اللہ سونے دی محبت ہے۔ محبت کمال نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ ہوندی ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کردا ہے پھر رب سونا وہ دی محبت نو قبول ہے، پھر انہوں وہ دے نال بھی اللہ سونا محبت فرماؤندا ہے، پھر انہوں توفیق و مدد عطا کردا ہے اللہ سونا۔ جدوں سچے دل نہ ماسو اللہ تو منہ موڑ لیندا، مرن تو پہلے مر جاندا، جویں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرن تو پہلے مر جا، موت قبل انت موت۔ تو سچ یہی ہے جو قرآن و سنت ہے، سچ توحید ہی ہے، جو کچھ بھی ہے سب توحید ہی دی تشریح ہے۔ اسی واسطے اللہ والے ہمیشہ اسے سچے پروگرام تے عمل کر دے، اسے سچے پروگرام میں دعوت دے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور ساڑھے پیارے نبی اسے توحید دی دعوت دے آئے نے۔ گو مشرکانوں اور شرک جو مبتلا لوگوں یہ چیز ناپسند ہے، کیونکہ شیطان دے پیروکار ہے، شیطان ہی توحید دے خلاف شرکیہ پروگراموں نو فروغ دندا پھیلاوندا۔ اس واسطے حضور باب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ سچ آنکھاں تے پھابڑ بچدا ہے، جھوٹ آنکھاں تاں کچھ بچدا ہے، تے پر جی دوواں ہی گلاں تو بچدا ہے، تے بچ کے جیبھا کہندی ہے، منہ آئی بات نہ رہندی ہے۔ کہ اللہ والے ہمیشہ سچ دا پیغام دندے، سچ دا پیغام وہی ہے جو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے تک پہنچایا، اللہ سنو دا پیغام۔
اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری ذمہ داری ہے کہ اللہ دے اس پیغام نو جڑا ساڈے تک اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے، انہوں دنیا دے ہر انسان تک محبت نہ، پیار نہ، حکمت نہ، خدمت نہ انہوں تک پہنچا دیے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اس اسلام نے دنیا دے ہر کچے پکے مکان تک پہنچ جانا ہے، تو سانوں بھی چاہیے جی حصہ پا لئیے۔ قرآن کریم بھی رب سنے فرمایا کہ تواڈے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جڑی لوکاں نو امر بالمعروف نہی عن المنکر دی دعوت دے، لیکن تاں ہی ہو سکتا اگر انسان اپنے نفس نو فنا کرے گا، کیونکہ انسانی نفس انسان دے اندر نفس مارا جڑا ہے انہوں مطمئنہ بنانا ضروری ہے، کیونکہ یہ نفس مارا بہت بڑا شیطان اور فرعون ہے جڑا انسان نو دنیا دی محبت مبتلا کردا ہے، جہدے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا مردار دے طالب کتے نے، دنیا ہر فساد دی جڑ ہے، دنیا آخر دی کھیتی ہے۔ جب تک نور توحید دے گنگ چ نہیں رچدا یہ کدے بھی فنا فی توحید نہیں ہو سکتا، غرق فی توحید نہیں ہو سکتا، قلباً ذات مولا چ ڈوب نہیں سکتا۔ اس واسطے نفس دی ہر خواہش نو ختم کرنا، فنا کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ فنا نفس دی نعمت حاصل ہو جائے اور پھر فنا قلب دی نعمت حاصل ہوئے۔ جب تک انسان دی توحید درست نہیں ہوندی ہے اور اللہ سونے نے واحد اور لا شریک نہیں منتا، انسان کدے بھی اسلام دی روح سمجھ نہیں سکتا اور ماسوا اللہ دی قید چو، نفس و شیطان دنیا دی قید چو آزاد نہیں ہو سکتا۔ جننے بھی نفس، شیطان، دنیا اور ان دے پجاری جڑے ہیں، جب تک طالب مولا انہاں تو لگ نہیں ہوندا، کیونکہ یہ نفس و شیطان دنیا دے پجاری جننے بھی نے یہ سارے پاگل وحشی درندے نے، ان کا پرچھاواں بڑا زہریلا، انہاں تو الگ ہو جاؤ سب تو۔ جی بابا بولے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ چل بولیا اتھے چلیے جتے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ بقول شاعر کے ہے رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا، تے اس طالب مولا نے چاہیے کہ سچے اپنے پیرو مرشد کو توحیدی نور نسبت دی نعمت حاصل کرے، انہیں زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات اور اسباق قرب و ولایت کرے، تاکہ انسان اپنی منزل تک پہنچے، جی دے بارے قرآن حکیم کی رب سنے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اور یہی انسان دی فطرت اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا۔ لیکن جب تک یہ توحید درست نہیں ہوندی یہ کدے بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ فتوح الغیب دے اندر حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے نے کہ یقین اور توحید دی اس منزل چ داخل ہوندا ہے، یعنی طالب مولا، کہ انہوں صرف اور صرف اللہ دے فاعل حقیقی، حرکت و سکون دا خالق، برائی اور نفع نقصان دا مالک ہون دا یقین ہو جاتا طالب مولا نو۔ تے اسی کتاب چی حضور غوث پاک لکھ دے فتح الغیب دے اندر ہی کہ جدوں توحید دل و دماغ دے اندر راسخ ہو جائے گی اور تینوں دیدار خداوندی نصیب ہوئے گا۔ اسی کتاب دے اندر حضور غوث پاک لکھ دے نے اللہ سونے نے اپنی بعض کتاباں دے اندر فرمایا کہ اے بنی آدم، کہ بنی آدم میں اللہ اکیلا معبود ہے، تے میں کہنا یہ گل ہو جا تے ہو جاندہ، تو میری فرما برداری کر تاکہ میں تینوں بھی ادھا دا بنا دیاں کہ تو کہیں ہو جا تے ہو جائے۔ پھر اسی کتاب جو لکھے ہے کہ خدا دی توحید اور اودیاں نعمتاں دا اعتراف و اعلان کر،
پھر اسی کتاب 'ਚ ਲਿਖਿਆ توحید خداوندی دی حفاظت ਨੂੰ شاعر ਬਣਾਓ اور ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ اور ਜਿਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਜ਼ਾ ਕਦਰ اور ਫੇਰੇ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਹਾਜਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਸੂਕ ਨਾ ਕਰੋ ਤੌਹੀਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਜਮਾ ਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਬੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ کوئی نصیحت کر جاؤ تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا توحید 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 کہ سارا پروگرام جڑا خلاصہ دین دا روح توحید ہے کہ سارے نبی یہی دعوت دندے گئے سارے اللہ والے یہی دعوت دندے گئے آئمہ اربعہ یہی دعوت دندے گئے صحیح العقیدہ سچے علماء حق اور مشائخ یہی دعوت دندے گئے نے توحید دی کہ گھر پھر توحید ہو جاؤ فنا پھر توحید ہو جاؤ تو قرآن و سنت دی روشنی وچ روحانی سفر طے کرو قرآن و سنت تو علاوہ جننے بھی نظام شیطانی بنائے نے شرکیہ سب نو دفن کر دیو گمراہ فرقیاں نے جننے پروگرام بنائے نے انہوں نے بھی دفن کر دیو سچا پروگرام قرآن و سنت دا اور اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہو تے اور اسلامی علم تصوف جڑی قرآن و سنت دی روح اثر اور خلاصہ ہے یہ روحانی سائنس ہے فطری یہ اتنے عمل کرو تے 2 نمبر غیر شرع نشئی ناچ گانے ٹول ٹمکیاں چ مبتلا تمالا چ لگے ہوئے صوفیزم والے بابیاں تو بچو اسلام دشمن قوتوں ہی بچو گمراہ فرقیاں تو بچو یہ 2 نمبر بابیاں تو ہی بچو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمایا سی کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو گو یہ گلاں جڑیاں لوگوں کو تکلیف دندیاں اس واسطے لوگ سچے اللہ والے دے لوگ کول نہیں لگتے یہ سچ انہوں بڑا تکلیف دندا ہے چونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جڑے ازلی بدبخت لوگ نے کور چشم لوگ نے مردہ دل لوگ نے اللہ سونے انہاں دلاں تے مہر لائی ہوئی ہے انہاں لوگوں نے جنی مرضی تسی نصیحت کرو انہاں تے اثر نہیں ہونا انہاں کدے بھی نماز دے پاسے نہیں جانا کدے بھی قرآن دے پاسے نہیں جانا کدے تے عمل نہیں کرنا کدے سچے اللہ والوں دے کول نہیں جانا ہمیشہ شیطانی ذہن شیطانی پروگرام فتنے فساد اس کائنات دے اندر یہ سب مشرک لوگ ہی پیدا کرتے ہیں اور شرک وہ جرم ہے جڑا اللہ سونے کدے معاف نہیں کرنا اس واسطے انہاں دے لعنت پئی ہوئی ہے کدے بھی مسجد جان نو تیار نہیں علماء سچے علماء مشائخ دی صحبت وچ بیٹھن نو تیار نہیں راہ مولا دے مسافر بنن نو تیار نہیں اس لئی کہ انہاں تے رب دی لعنت پئی ہوئی ہے انہاں دے اندر ظلمت نہ پریا ہویا یہ چونکہ بڑے دوزخ واسطے ہے انہاں دوزخ جانا جہنم جانا یہ دنیا وچ بھی بے چین ہے لوکاں نوں بھی بے چین کردے ہیں اور یہ دنیا وچ بھی سڑدے پوجدے ہیں موت ویلے بھی کتے دی موت مرنے انہاں نوں کلمہ نصیب نہیں ہونا قبر وچ بھی انہاں دی اگ بلنی ہے جہنم بھی انہاں واسطے تیار ہے دوزخ جینے بھی قرآن و سنت نو چھڈیا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پروگرام نو چھڈیا اور ایمان نہیں لیاندا یا ایمان لیاندا تے منافقانہ ایمان لیاندا کنڈیاں اتے اتے زبانی اقرار کیتا لیکن دلوں نہیں کیتا جنہاں دلوں ایمان لیاندا وہ تو ماسو اللہ تو کلی منہ موڑ کے ذات مولا جی کلمہ ہمیشہ لے ڈب جاندے نے اور سب ماسو اللہ یہ جننے بھی نے مخلوق ہے ساری عاجزہ مسکین ہے انسان نہ کوئی دے سکتی ہے نہ انسان کو کھو سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے رزق اللہ کوڑا عزت ذلت اللہ کوڑا
جو تقسیم کائنات اللہ سونے دی ہے، لیکن جہاں اللہ سونے دی راہ دلوں چلتا میرا اللہ وہی مدد فرماؤں انہوں ترقی دیندا فرشتے وہی حفاظت واسطے مقرر فرما دیندا تاکہ انہوں شیطانی قوتوں تو بچا کے رکھنا اور وہ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لے۔ لیکن یہ نعمت انہوں ملدی ہیں جڑے ایمان دی صحیح روح نو سمجھے آ۔ قرآن حکیم جی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے رب سنے ٹوٹ کے پیار کر دے رہے ہیں۔ اس واسطے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ عشق دے بارے بڑی پیاری گلاں کیتیاں۔ آپ فرماندے نے عشق تے آتش دوویں ایک برابر تے سانو عشق دا سیک چنگیرا، اگ ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو مین تے پانی تے دس عشق دا دارو کیڑا، غلام فریدا چل اوتھے چلیے جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ یعنی حضور خواجہ غلام فرید فرماندے ہیں کہ عشق نگر دے وچ جا کے وسی ہے، کیونکہ عشق نگر داخل ہونے دا کوئی دروازہ ہے، لیکن عشق نگر داخل وہی ہو سکتا ہے سچا ایمان والا ہے، سچا مومن ہے، قرآن و سنت تے عمل کردا، 5 وقت نماز دی پابندی کردا اور قلبی ذکر کردا ہے اور قلبی نماز عشق نیت ہے، سچے علماء مشائخ دی زیر نگرانی روحانی سفر کردا ہے، تے پھر انہوں کمال حاصل ہوندہ، اللہ رب العزت دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوندی ہے، پھر روحانیت اور کمال بھی حاصل ہوندہ ہے۔ جی دے بارے حضرت خواجہ غلام فرید بڑی پیاری گل فرمائی ہے کتے راز آن الحق فاج تھیا کتے سبحانی دا ورد پڑیا، پھر اندروں آن الحق دے نعرے واج دے، سبحانی سبحان معظم شافی دے نعرے واج دے نے۔ تے حضور خواجہ غلام فرید فرمان دیا کہ ہے عشق دا جلوہ ہر جا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خود عاشق خود معشوق بنیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، خود بلبل تے پروانہ ہے، گل شمع تے دیوانہ ہے، تھی چاند چکوری نو مور لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تلیم را ہر زمان اج غیب زانے دیگر رستہ۔ ارے جڑے تسلیم رضا دے خنجر دے شہید نے، انہاں تے ہر لمحہ غیب تو ایک نوی انہوں نے زندگی ملدی رہندی ہے اور اللہ طرف بڑھتے رہندے ہیں، قرب دے مراتب طے کرتے رہندے ہیں، نور و ظلمت دے 70,000 پردے طے کردے ہیں، رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر لیندے اللہ سونے دی مدد نہ، اللہ دے پیارے نبی دی مدد نہ، سچے اللہ بن دی مدد نہ۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ اپنی توحید درست کرے تے پھر باقی سارے معاملے درست خود بے خود ہو جان گے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کسی نفس و شیطان دنیا دے چنگل چوں نکل جائے، جہاں نے پجاری ہے نا تو بھی دور ہو جائے، یعنی خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی اور شکل خلق جو قلب ہمیشہ لے نکل جائیے اور قلب ذات مولا چ ڈبے رہیے اور نور توحید نو اپنے انگ انگ چ رچائیے بسائیے، غرق پھر توحید ہو جائیے، فنا پھر توحید ہو جائیے۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، سانو اپنی دائمی تجلی عطا فرما اور فنا فی توحید فرما، قرآن عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام اور انسانیت دشمن قوتاں منافقاں دجالیاں 2 نمبر بابیاں اور ساڑھے در موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔